محمد وآلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی الکتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات بر محمد و آل محمد و آل. اجازت زندہ باد مرد آباد. مکرم و محترم سامعین گرامی قدر، آپ کی اجازت سے میں مباہلہ کے میدان سے سبحان اللہ علی کی ولایت دکھانا چاہتا ہوں. بس غدیر میں علی کی ولایت نہیں، غدیر میں بھی علی کی ولایت ہے، اور مباہلہ میں حالات حاضرہ ہے. آیت کیا ہے؟ میرے حبیب بسم اللہ. ہوں تھوڑا جہا مینوں پڑھن دیو قبلہ تے پیچھے تو سب پڑھ کے چلو. بسم اللہ. اجازت بسم اللہ. توجہ ہے آپ ضمیر حسین صاحب جی بسم اللہ. آیت کیا نازل صلی اللہ محمد و آل. ذرا توجہ فرمائی گا، تھوڑ دیا قبلہ. اس آیت کا ترجمہ اگر میں بالکل ویسے کروں جیسے آپ نے سنا ہوا ہے تو پھر چاہے خاموش رہیے گا چاہے داد دے دیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں پھر آپ مجھے ٹوک دیجئے گا، اس لیے کہ میں آپ سے دور نہیں ہوں، آپ میں سے ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں. میرے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، ذرا توجہ فرمائیے. آپ پتہ چلا کچھ ڈھیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علم بھی ہوتا ہے اور مانتے بھی نہیں ہیں. ان کو علم بھی ہوتا ہے اور وہ مانتے بھی نہیں. ان عیسائیوں کو علم آیا کیسے؟ قرآن کی آیتوں سے. پیغمبر نے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی اور آیتیں براہ راست نازل ہوتی رہی. مثلا انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے، پیغمبر سے پوچھا کہ عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بطول زادہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، معجزے سے پیدا ہوا، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے.
انہوں نے فرمایا جب پیغمبر نے، عیسائی کہنے لگے ہم نہیں مانتے وہ اللہ کا بیٹا ہے، آیت نازل ہوئی کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں آدم کی طرح ہے۔ آدم بغیر باپ کے پیدا ہوا، بغیر ماں کے پیدا ہوا۔ تو اگر تم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ اس کا باپ نہیں تھا، تو آدم کو بھی مانو اس کا باپ بھی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ ایسے تھوڑی سی گردن ہلاتے رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا باپ بھی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ جو آیتیں سننے کے بعد بھی نہ مانے اسے کہتے ہیں ڈھیٹ۔ سمجھ آنے کی؟ ایک ہوتا ہے سویا ہوا، سویا ہوا سمجھتے ہیں؟ اتنے تھوڑے مجمع میں بھی کئی موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے سویا ہوا، توجہ فرمائیے، اس کو قبلہ سوئے ہوئے کو ایک آواز دو اٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا ہلاؤ اٹھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جسے نیند نہ آئی ہوئی ہو لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، نہیں اسے سرائکی میں کہتے ہیں گھوٹ ماری ہوئے، اس کو نیند آئی ہوئی نہیں ہے، بس اس نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کو آوازیں دو، ہلاؤ، اٹھاؤ، وہ نہیں جاگے گا۔ علی کا معاملہ بھی کچھ ایسے، جو غفلت میں سویا ہوا ہے اسے کبھی ایک آیت جگا دیتی ہے، کبھی ایک حدیث جگا دیتی ہے، کبھی من کن تو مولا جگا دیتا ہے، کبھی نعرہ حیدری جگا دیتا ہے، لیکن جو علی کی دشمنی میں آنکھیں بند کیا ہوئے ہے اسے دوزخ کے شعلوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں جگا۔ مولا حیدری ایسا نہیں جس کے دل میں علی کی ولایت کا تخت بچھا ہوا ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ یاد رکھیے پیغمبر کی حدیث سماعت فرمائیے، میرے اہل بیت کی مثال، علماء تشریف فرمائیں، طلاب علوم دینیہ بیٹھے ہوئے، عزاداران حسین بیٹھے ہوئے، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ قبلہ یہ حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں؟ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ کی طرح نہیں ہے، سفینہ نوح کی طرح۔ جو اس میں بیٹھ گیا، جو میرے قبلہ میرے اہل بیت کی مثال کا مسئلہ سفینۃ نوح، نوح کے سفینے کی طرح، من رکبہ جو بیٹھ گیا، جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹھ گیا نجات پا گیا، اور جو اس سے اعراض کر گیا، جو نہ بیٹھا وہ غرق ہو گیا۔ صاحب الزمان کے درس میں ولایت کو اپنے سینے میں سجائے ہوئے مودت علی کے بھکاریوں سے علی کے دروازے کے کتوں کا کتا کہتا ہے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شیعہ ہیں وہ پار چلے جائیں گے، جو غیر شیعہ ہیں وہ غرق ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا جو بیٹھ گیا وہ پار چلا گیا، جو نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا۔ اب اگر مودت اہل بیت کی کشتی میں کوئی غیر شیعہ بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی پار چلا جائے گا۔ کوئی بھی شیعہ علی ولی اللہ کو مشکوک سمجھے تو غرق ہو جائے گا۔ اب اس میں جو بسم اللہ حیدری، آپ ملتان کی
عظیم الشان درسگاہ میں تشریف فرمائے. آپ کو کسی حوالے کی تلاش ہو تو آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا. آپ کے مانگنے میں دیر لگے گی، کتاب کے آنے میں دیر نہیں لگے گی. کتاب کا نام ہے حیات القلوب اور لکھی ہے علامہ محمد باقر مجلسی نے. جلد ہے اس کی 3. اس کے اردو ترجمے کا نام ہے ضیاء النفوس. اس میں میشم تمار کے لڑکے نے، اس کا نام ہے یعقوب ابن میشم تمار، 5ویں امام کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. امام پنجم کی خدمت میں آیا اور امام اس سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یعقوب علی کے دوست سے دوستی رکھ. توجہ ہے آپ؟ جو بات سمجھ میں نہ آئے بے شک پوچھ سکتے ہیں، ترجمہ کرا کے پوچھ سکتے ہیں. یعقوب علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو. کئی بندے چپ کر گئے ہو، یہ میری مرضی نہیں ہے، سچی ماں کا سچا بیٹا فرما رہا ہے، مالک دین مصطفیٰ فرما رہا ہے، وارث علوم محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے، اپنے زمانے کا محمد فرما رہا ہے، اپنے زمانے کا علی فرما رہا ہے. علی کے دوست سے دوستی رکھ، علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. بسم اللہ. علی کے یا لیا کرو، علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. یعنی اگر علی کی ولایت دل میں نہیں ہے پھر نماز نہیں ہے ٹکرے ہے، روزہ نہیں ہے فاقے ہے، حج نہیں ہے آوارہ گردی ہے. اگر علی کی محبت نہیں، اگر علی کی ولایت دل میں نہیں ہے، پھر اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. دراز ہو بیٹے کیا کہیں. علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو. آل محمد اپنے باپ سے، جو جس کا کوئی باپ ہو علی کا دشمن ہو، اس سے تعلقات رکھنے کو نہیں کہتے. کسی ایسے ملا کے کہنے پر کہ جس کا پورے ڈویژن میں باپ ہی نہ ملتا ہو. علی کی محبت کیسے چھوڑیں گے؟ جو ملا کے کہنے پہ چھوڑے گا اسے اس بات کا اجر ملا دے گا، اور جو اپنے آپ کو علی کا غلام سمجھے گا. خدا صحت کے ساتھ ایسے علماء کی جوتیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. قبلہ نے سرکار کلندر کا ایک شعر پڑھا جو آپ نے سماعت فرمایا، میں اسی نظم میں کلندر کا اگلا شعر پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے فرمایا کہ ہر وہ کتاب کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت. پھر کلندر فرماتے خارجی کی وہ تسبیح کہ جس کے دانوں پہ علی کا ذکر نہ ہو، فرماتے ہیں وہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دوزخ کے کتے کے گلے کا پٹا ہے.
بسم اللہ بسم اللہ جاہل بد نشب کم نشب. ملا کہتا ہے علی میرے جیسا. اس بدبخت کو سیون لے جاؤ, سندھ لے جاؤ, کلندر کی دھرتی پہ لے کر جاؤ, اس کے سر پہ قرآن رکھو, اس سے پوچھو کلندر سید ہے؟ آپ بتائیے سید ہے؟ شاک علی گاردن سید ہے؟ ہاں کہہ دو کہ کوئی حرج نہیں. کلندر سید ہے؟ سید ہو کے اولاد ہو کے کیا کہتا ہے؟ میں علی کی گلی کا ایک کتا ہوں. تو جب سید ہو کے یہ علی کی گلی کا کتا ہے, پھر ملا کی جرت کیسے ہوئی کہ کہے کہ علی میرے جیسا ہے؟ آؤ کلندر سے پوچھا تھا جا کر فقیروں کی ایک جماعت نے, انہوں نے کہا شہباز کلندر تو ہمارا سرگرو ہے تمام رندانم, تو ہمارا سردار ہے, تو ہمارا چیف ہے, تو ہم فقیروں کا شہنشاہ ہے, لیکن ہمیں اتنا بتا دے کہ تو نے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کیوں کیا, اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیوں بتایا کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں. انہوں نے کہا کلندر اگر تجھے کتا ہی بننا تھا تو علی کے دروازے کا کتا بنتا, تو گلی کا کتا کیوں بنا؟ مست ہو کے کلندر کہتے خاموش, میں دروازے کا کتا کیسے بنوں؟ دروازے پہ تو رش ہی پڑا ہے, سلمان بیٹھا ہوا ہے, ابو ذر بیٹھا ہوا ہے, کمبر بیٹھا ہوا دروازے کی. گل سنو, میں صبح دا بیٹھا علی دے نعرے مروینا, کوئی میری آواز تو ود ہونے روپیہ 100 انعام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اونچا بول کے دل کھول کے نعرہ حیدری. کئی بندوں نے قبلہ حاجی صاحب کا فکرہ سن کے اپنے گلے کا زور زیادہ لگایا ہے. بڑے گلے سے بڑا علی نہیں نکلتا, جتنا دل بڑا ہو اتنا یا علی ہو جاؤ. زباں کے ساتھ دل بولو علی بول, 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 علی. نعرہ حیدری. پیغمبر نے آیت سنائی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. کتاب ہے قبلہ علامہ اولاد حیدر فوق بیلگرام, ہندوستان کے حیدرآباد دکن کی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بڑے توجہ سے سماعت فرمائیے. ایک عیسائی نے کہا مان لیتے ہیں نبی قرآن پڑھ رہا ہے. دوسرے نے کہا اس کی مان لیں, ہمارے ماں باپ تو اسے خدا کا بیٹا کہتے تھے. تھوڑی دیر آپ مجھ سے جدا ہو گئے, ورنہ میں نے ولایت علی پڑھنی ہے آپ کے سامنے. عیسائیوں نے نبی کی بات کیوں نہیں مانی کہ جی ہمارے بڑے کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے تھے. اب جو کہے نا جی میں علی ولی اللہ کیوں پڑھوں, میرے بڑے تھوڑی پڑھتے تھے. تو پڑھتا کہ ان کی بھی بخشش ہو. تو جہاں اس لیے کہ وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور. اس زمانے میں مولوی نے اس بات پہ پردہ ڈالا, جس نے چھپایا یہ قصور اس کا ہے. دیکھیے مذہب شیعہ خیر البریہ تحفہ رب العالمین, ٹھیک ہے کہ, اور اللہ اتمام حجت کرتا ہے. بھائی صاحب توجہ فرمائیں, اللہ کیا کرتا ہے؟ اتمام حجت. دیکھتے نہیں ہو کئی بندے ایسے ہمیں آ کے ملتے ہیں قبلہ, وہ کہتے ہیں یہ اس سے ملیے, یہ اپنے پورے خاندان میں اکیلا شیعہ ہے.
ایسے آپ نے کئی بندے دیکھے؟ جس نے نہیں دیکھے اللہ دکھائے گا انشاءاللہ. دل نہ توڑیں اپنا انشاءاللہ مولا مہربانی فرمائے. وہ کہتے جی اس سے ملیں اپنے خاندان کا اکیلا شیعہ. دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ مولا کا قرآن سامنے ممبر ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جگہ جگہ پر مختلف شہروں میں اے جی اپنے خاندان کا کلا شیعہ ہے. بڑے بڑے محلے جا کے دیکھو پورے محلے میں ایک گھر ایسا ضرور ہوگا جس میں غازی کا علم لگا ہوا ہو. کئی مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں مومن کہتے ہیں میں کوفے میں رہتا ہوں. آپ نہیں کہتے, آپ تو مجلس میں بھی کچھ نہیں کہتے. کئی بندے جی میں کوفے میں رہتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں بھائی کوفے میں ہی اللہ مختار پیدا کرتا ہے. اور ہندوستان کے قبلہ فرید کا صاحب ایک شاعر نے کہا کہ جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے, جہاں پر تقریر پہ نہ بولو کوئی حرج نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کے شایان شان میرے فکر نہ ہو, یہ شاعر بھی اور ہے شعر بھی اس کا ہے. جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں بس ایک مولائی بہت ہے. سارے حلالی مل کر پھر کائنات کے ہر خاندان کو دیکھو. آپ کا خاندان سنی ہو شیعہ ہو کوئی ہو, پورے خاندان میں کوئی ایک خاتون فاطمہ نام کی ضرور ہوگی. اپنے باپ سے پوچھئے اس کے زمانے میں بھی ہوگی, اپنی اولاد کو وصیت کر جائیے اس کے زمانے میں بھی ہوگی, کیونکہ خاندان زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس نام کی بی بی نسلوں میں موجود نہ ہو. تو یہ اللہ حجت تمام کرتا ہے. قیامت والے دن ملا یہ نہ کہہ سکے کوئی بندہ کہ جی میں علی کی ولایت کیسے مانتا. اللہ کہے گا تیرے محلے میں شیعہ نہیں تھا, اس کے گھر پہ علم نہیں لگا ہوا تھا, تیرے خاندان میں فلاں بندہ شیعہ نہیں تھا. جب حجت ہو جائے تمام اور کانوں تک پہنچ جائے علی کی ولایت, جب کانوں تک پہنچ جائے علی کی ولایت اور جب کائنات تمہیں یہ سمجھا دے کہ تم تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے, اللہ نے نبیوں کے سلطان سے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اب نبی سن لے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. امت سن لے کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. ذاکر سن لے اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. مومن سن لے اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ جس نے علی کی ولایت میں کبھی نعرہ نہ لگایا اس نے کبھی لگایا ہی نہیں. جی چھوڑ دیں کل کے مددگار میرے مولا ہے, مشکل کشا مولا, جیو جیو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری. توجہ چاہتا ہوں یہ پچھلے اگر دو قدم آگے آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے. علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں, پھول کٹھے ہو جائیں گلدستہ بن جاتا ہے. حیدری. آپ کی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے کیا فرمایا, قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں, خدا آپ کی زندگی کو. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. بات ہی سیکریسی کی ہے.
اللہ تجھے لوگوں کے خطرے سے محفوظ رکھے. پتہ چلا غدیر میں خطرہ تھا. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں ناصر بیٹے؟ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے علی کی ولایت میں. یہ اللہ نے الیوم کہہ کے غدیر کا بتایا کہ غدیر میں خطرہ تھا. سبحان اللہ. میرے نبی دشمن کون ہے جس سے خطرہ ہے؟ جی 0 میٹر حاجی قبلہ. قبلہ تازہ و تازہ حاجی. ابھی ابھی تو شیاطین سلاسہ کو پتھر مار کے آ رہے ہیں. چپ کر گئے. 3 شیطان ہیں کہ نہیں؟ اور یہ مدرسہ ہے. 3 کو کہتے ہیں سلاسہ، شیاطین سلاسہ. بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، وچکار لا. حج ادا کرنے گیا تھا منکر حیدر کوئی. حج ادا کرنے گیا تھا منکر حیدر کوئی. سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. حج ادا کرنے گیا تھا منکر حیدر کوئی. سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. پہلا کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہو؟ بسم اللہ. حیدری میں نوکر جناب. بسم اللہ. حج ادا کرنے گیا تھا منکر حیدر کوئی. سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. پہلا کنکر مارنے پر یہ صدا آئی اسے، تم تو اپنے آدمی تھے. شیطان کہے گا تو تو مجھ سے بھی تیز نکلا ہے. تو مجھے کنکری مار رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں تجھے اینٹ اٹھا کے ماروں. اپنا بندہ ہوگا. میرے محترم سامعین، حاجی. اچھا چلے میں فکرہ بدلتا ہوں. چھوٹے رینک کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. سارے 3 سٹارز. مخدوم صاحب مباہلے کا دن ہے یہ. میں قرآن سر پہ رکھ رہا ہوں. سارے مسلمان پہلا سٹار، سارے صحابی دوسرا سٹار، سارے حاجی. چھوٹے رینک کا تو بندہ ہی کوئی نہیں. 1,40,000 پروانے شمع نبوت کو گھیرے ہوئے تھے. چاہنے والوں کا مجمع. معبود مرحب بھر گیا اور آپ فرما رہے ہیں غدیر میں خطرہ. عبد ود کا امر اللہ کے امر سے خندق میں قتل ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے خطرہ ہے. اللہ نے کہا ہے خطرہ. آیت میں لکھا ہوا ہے کہ غدیر میں خطرہ تھا. ابو جہل مارا گیا، ابو لہب مارا گیا. اللہ فرماتا ہے خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ نمازیوں سے، حاجیوں سے، صحابیوں سے، اپنوں سے. میرے محترم سامعین، میں ملتان سے باہر کا ہوتا تو پھر میں اس بات کے دیگر نکات بھی آپ کے سامنے پیش کر کے داد وصول کرتا. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آپ ہی کے شہر کا ہوں تو اب تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، مختصر کر کے نتیجہ دیتا ہوں. مجھے قبلہ دین میں 2 جگہ پہ خطرے نظر آئے. ایک رات میں، ایک دن میں.
کر گئے تو تیسرا خطرہ یہاں بھی شروع ہو سکتا ہے. خطرے کی بلا کول نکلے ہیں دو، ایک رات میں ایک دن میں. دن غدیر کا، رات ہجرت کی. آپ بیٹھ کے قبلہ توجہ، خدا تعالی والد زندگی کرے. سامعین گرامی قدر، اب خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس مدرسے کے آفتاب و مہتاب طلاب علم دینیہ کی، جو ہمارا کل ہے، جو ہماری آس ہے، جو ہماری امید ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. خطرے کل آئے دو، ایک رات کو ایک دن کو. یا ہجرت کی رات خطرہ تھا، یا غدیر کے دن خطرہ تھا. یا ہجرت کی رات خطرہ تھا، یا غدیر کے دن میں خطرہ تھا. غدیر کے دن کا خطرہ بتایا اللہ نے، ہجرت کی رات کا خطرہ بتایا رسول نے. نہ ہمیں اللہ پہ بے اعتباری ہے نہ رسول پر. اور میں مان گیا کہ غدیر میں بھی خطرہ تھا، ہجرت میں بھی، لیکن خطروں کا فرق دیکھ لینا. پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، خطرہ ہے. مزہ میں آپ سے کہوں میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، خطرہ ہے. آپ کہیں گے چنگا مولوی ہے، میں بہ ونجا تو بھجا میں نے. توجہ آپ ہو، یہ سوچئے بھئی خطرہ ہے تو آپ کو کیوں پھنسوں. میں آپ کو کہوں قبلہ آئیے آئیے اس گلی میں جائیے، خطرہ ہے، میں اوپر سے جا رہا ہوں. توق والی بات ہے. نبیوں کا سلطان، بولتا ہوا قرآن، نمائندہ رحمان، اپنے شاگرد کو اور جبرائیل کے استاد کو، علی محمد کا شاگرد ہے، جبرائیل کا استاد ہے، کہہ رہا یا علی خطرہ ہے، سو جاؤ. علی کو کہنا چاہیے تھا واہ یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، مجھے نہیں ہے. تو کہ جناب پوچھنا چاہیے آپ کو خطرہ ہے مجھے نہیں ہے. علی چپ کیوں رہے؟ علی کو پتا تھا کہ نبی کو خطرہ ہے، مجھے نہیں ہے. جناب علی علی کو پتا تھا کہ نبی کو خطرہ ہے، مجھے نہیں ہے. اور غدیر میں علی کو خطرہ تھا، نبی کو نہیں ہے، کیونکہ ہجرت میں جو دشمن آیا وہ کافر تھا، غدیر میں جو آیا وہ منافق تھا. اگر مقابلے پہ کافر ہو تو نبوت کو خطرہ ہوتا ہے، دشمن منافق ہو تو ولایت کو خطرہ ہوتا ہے. یاد رکھو سارے مل کر حیدری، سارے مل کے حیدری. ایسا نہیں جس کے دل میں علی کی بادشاہی ہے وہ کلیجے کی طاقت سے مل کر پوری طاقت سے حیدری. اگر دشمن کافر ہو تو نبوت کو خطرہ، اور اگر دشمن منافق ہو. بچوں علی کی دشمنی سے 3 سرٹیفکیٹ پاس رکھنا جنت مل جائے گی. قیامت کے میدان میں جتنی دنیا ہوگی وہ صرف 6 قسم کی ہوگی. بڑے ذہین حضرات مجھے معلوم ہے تشریف، نہ 5 قسم کی نہ 7 قسم کی. یہ تقریر کے آخری جملے. کتنے قسم کے ہوں گے؟ کل 6 قسم کے. 3 ہوں گے رائٹ سائڈ کے، 3 لیفٹ سائڈ کے. لیفٹ والے کبھی نہیں بخشے جائیں گے، رائٹ والے بخشے جائیں گے. ایک کاغذ بنائیے، مجھ سے لکھوا کے دستخط کر لیجئے، یاد رہ جائیں تو گھر جا کے دیکھ لیجئے، اور اپنا اپنا چیک اپ کیجئے.
کہ ان 6 میں سے ہم کس کے ساتھ ہیں؟ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے مریخ میں بھی مل جائیں ان 6 سے باہر نہیں. ہر بندے کا چیک اپ ہوگا, جس خانے کا نکلا وہی سلوک ہوگا. چلیے آپ تو پریشان ہو گئے, میں خود پیش ہو جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اور یوں بیٹھا ہوگا فرشتہ کمپیوٹر پر, نام ناصر عباس. پہلے وہ چیک کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ادھر سے. کام محنت کرنے والا طالب علم پہلے فیل والی لسٹ دیکھتا ہے, اڈو بچہ وال خیر. لیفٹ والی ادھر خانے کل 3, کافر, مشرک, منافق. پہلے وہ کہیں گے آؤ بھائی سامنے چیک کرو ناصر عباس مشرک تو نہیں تھا. میں فوراً رسید نکالوں گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور مشرک والا خانہ ڈیم ہو جائے گا, اس پہ کراس پڑ جائے گا, مشرک نہیں ہے. یہ بھی طے ہوگا کتنے % مشرک نہیں ہے. یہ ذرا توجہ فرمانا. شوگر علی چیک. ہاں جی, او نا صحیح بھائی. عمل میں ترازو لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. عمل میں 33% مارکس اپ کرنے والا پاس ہو سکتا ہے. 100 جو 33 عمل والا گنے پاس ہے, عقیدے میں نہیں. عقیدے میں چاہیے 100 میں سے 100 نمبر. میں کہوں جی میں 80% اللہ میاں کو مانتا تھا اور 10% جے کرشنا. تو جو ہے اب اللہ کہے گا چلو 80% تو مجھے مانتا تھا, پلڑا بھاری ہے. 100% کاٹھا ایمان نہیں چاہیے. یہ کاٹھا انگریز سنا ہوا ہے نا آپ نے. 100% توحید چاہیے, 100% لا الہ الا اللہ پاس. مشرک نہیں تھے, ابھی بھی چھٹی نہیں ہوئی. کافر تو نہیں تھے. میں نے فوراً کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. شاباش. کتنے فیصد مانتے تھے جی؟ 90% مدینے والے کو, 10% قادیان والے کو. کیوں گزارا ہوگا؟ نہیں. اللہ فرمائے گا اس کا نبوت پہ 100% ایمان نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں جی 100% مدینے والے محمد کو, اس پہ بھی کانٹا لگ جائے گا. ناصر عباس الحمدللہ نہ مشرک ہے نہ کافر. تیسرا خانہ ہے منافق. چپ رہو تب بھی منافق اور مومن کی پہچان علی ہے. خوش ہو کے بول پڑو تب بھی میزان علی ہے. اب اللہ چیک کرائے گا علی ولی اللہ کتنا ماندہ تھا. اب کوئی کلمے میں ماندہ تھا اور آذان میں بھاگ گیا, آذان میں ماندہ تھا نماز میں بھاگ گیا. اللہ کہے گا 100% ولایتی نہیں ہے, دوزخ میں اٹھا کے پھینک. ٹھیک ہے. میں آپ سے مثال دیتا ہوں. مجھے جی عدالت میں جج طلب کر لیں, ٹھیک ہے جی, ابھی تو کیا نہیں, آپ چپ کر گئے. مثال دے رہا ہوں, جج مجھے بلا لے, ناصر عباس آؤ جج بلا رہا ہے تمہیں گواہی پیش کرو کسی معاملے کے اندر. میں ایک بندے سے کہوں میری گواہی دو گے؟ مولوی صاحبہ تو ہیں ہی حق تھے کی میں گواہی نہ دوں. پھر میں اسے رکشے میں بٹھا کے کچہری لے گیا. اس نے وکیلوں کے سامنے 10-20 کے سامنے اس نے کہا حق پہ ہے مولوی. عدالت میں چوپ پہ. قبلہ سوئے ہوئے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اٹھ جائے گا. جس نے جان کے آنکھیں بند کی ہیں وہ جانے اور علی جانے. علی کی ولایت کی گواہی کلمے میں علی اور ولی اللہ, آذان میں علی اور ولی اللہ, اور جب عدالت میں پہنچے چپ.
یقین کرو جو عدالت میں چپ ہے وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے مرا برابر یاد رکھو علی کی محبت پوچھنے سے نہیں آتی. دنیا کی محبت, آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہو. کوئی مولوی کہتا جی میں مولوی صاحب تو پوچھا ایک چما کے نہ بتائی. کوئی جوان اٹھے اس نے کہا جی میں نے تو مولوی صاحب سے فتویٰ لیا تھا, قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے اپنے بیٹے کو چوموں. جو محبت تجھے اللہ نے واجب نہیں کی وہ تو مولوی سے بغیر پوچھے کرتے ہو, اور علی کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب کی ہے. اور یاد رکھیے اب یہ زمانہ نہیں ہے میں پوچھا مولوی صاحب دوں, اب وہ زمانہ چلا گیا. آقا پروجردی کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ قبلہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے منہ سے یا علی نکل گیا, میری نماز جائز ہے کہ باطل؟ آقا نے فرمایا نماز شما باطل است, تیری نماز باطل. وہ بندہ جان لگا قبلہ کا ادھر آ, وہ آیا کہا کہ اگر میں نماز میں علی کا نام لوں تو میری نماز آسن ہے. چودھری صاحب تیرے جی بندہ ہو گیا, چپ کر کے لگا بن گیا. بندہ ایرانی تھا, سیدھا ہو گیا. اور اس نے کہا مولوی صاحب نماز اللہ کی, میں بھی 2 رکعت پڑھوں آپ بھی 2 رکعت, میں یا علی کہوں تو باطل اور آپ کہیں تو آسن. فرمایا کم وقت تو علی کا نام لے کر شک میں مبتلا ہو گیا ہے, اس لیے تیری باطل ہو گئی ہے. میں یقین پہ قائم رہوں گا اس لیے میری آسن ہوگا. مل کے علی نہ مشکوک ذہنوں کے لیے ہے نہ مشکوک شجروں کے لیے. علی والدہ کی شرافت کی سند ہے, علی شجروں کی طہارت کا سرٹیفکیٹ ہے. علی کی محبت باپ کی وراثت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ساری اولاد کو مل جائے. علی کی محبت ماں کے دودھ کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ ہے. اگر علی کا نام سن کے چہرے پہ سرخی آ جائے, دل میں خوشی آ جائے تو ماں کا شکریہ ادا کیا کرو, اور اگر علی کے فضائل میں دل میں شک پیدا ہو جائے تو توبہ اور استغفار کیا کرو. اس لیے کہ زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے, پانی بدن اور کپڑوں کو پاک کرتا ہے, آگ لوہے کو پاک کرتی ہے, اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے, ایمان باطن کو پاک کرتا ہے. علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتا ہے. اسی انداز سے آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے. جس ہستی سے میں نے انگلی پکڑ کے ذاکری کرنا سیکھی ہے اور جس کی دعا سے مدحت حسین ابن علی کرتا ہوں, وہ آپ کی خدمت میں ذکر مصائب پیش کرنے کے لیے تمام حضرات تشریف فرمائیں. مخدوم سید مشتاق حسین بخاری صاحب وہ جرم بتائیں گے علی کی بیٹی کا کہ جس لیے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا.